صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. 7ویں ہجری میں بلکہ 8ویں ہجری میں عمرۃ القضاء کے بعد، عمرۃ القضاء تک ہم سیرت کو سنتے سناتے آئے. عمرۃ القضاء کے بعد قریش کے اور مکے کے چند بڑے مشہور نوجوان ہیں، ان کے اسلام لانے کی کارگزاری سیرت میں لکھی ہے، جن میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ لوگوں کو سنے سنائی جانے والی جو شخصیت ہیں وہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مکے والوں کے ساتھ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے جاتا تھا اور قریش کے ساتھ شریک ہو کے نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کرتا تھا، تو ہر لڑائی سے واپسی پہ میری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میرا دل بوجھل ہوتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں اس بندے کا لایا ہوا کلمہ غالب ہو کے رہے، اور دل میرا پریشان ہوتا تھا، مضطرب ہوتا تھا. لیکن میں اپنی اس پہ لگا رہا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ 6 ہجری میں حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے عمرے کی نیت سے آئے. تو میں مکے کے چند سوار تھے، چند نوجوان تھے جن کو قریش نے روانہ کیا کہ ہم ان کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں اور ہم ان کو باہر ہی پچھاڑ کے آئیں، واپس کر کے آئیں. ان نوجوانوں میں میں بھی شریک تھا. تو کہہ رہے جب میں آپ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے قریب پہنچا، عسفان ایک جگہ، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھی باقی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلاۃ الخوف پڑھا رہے تھے. جنگ کے موقع پہ صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، یا جب دشمن کا مسلط ہونا نظر آ رہا ہو اس موقع پہ صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا سنت. وہ آپ پڑھا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ دور سے دیکھ کے ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ میں حملہ کروں اپنے جوانوں کو لے کے اور ان سب کا کام تمام کر دوں. ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضور کو دوران نماز یہ اطلاع ہو گئی کہ خالد پہنچ چکا ہے رضی اللہ. تو آپ نے فوراً ہی صلاۃ الخوف کو آگے پیچھے کر کے صحابہ کو ان کی پوزیشنوں پہ بھیج دیا اور کہہ رہے ہم حملہ نہیں کر سکے. اس بات نے کہہ رہے میرے اندر چوٹ ماری کہ خالد تو جتنا مرضی زور لگا لے اس بندے کو نہیں تو پا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے جو اس کو بچا لیتی ہے. تو جتنا مرضی زور آزمائی کر لے اس بندے تک پہنچنا تیرے بس کی بات نہیں. اور حدیبیہ کے موقع پہ ویسے ہی قریشیوں نے صلح کر لی اور 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی. تو کہا اب میرے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا، اللہ نے دل میں خیر ڈالی کہ قریشیوں سے ویسے جنگ ختم ہو گئی ہے اور حبشہ کا بادشاہ ویسے اس کا کلمہ پڑ گیا اور اس کے اپنے ساتھی حبش میں جا کے ہجرت کر کے وہاں رہ رہے ہیں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں. میرا اب یہاں مکے میں کام ہی کوئی نہیں رہا. یہ تھوڑے جنگجو قسم کے آدمی تھے. انہوں نے کہا اب یہاں جنگ ہی کوئی نہیں تو میرا اب یہاں کیا کام ہے. تو ابھی میں کہہ رہے ہیں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہیں عرب سے نکل جاؤں اور عجم میں چلا جاؤں، رومیوں کے علاقے میں یا شام کے علاقے میں، وہاں جا کے جو میری زندگی باقی ہے وہ گزاروں. وہ جنگوں میں گزر جائے گی، اپنے شہر کی کبھی کبھی کو خبر مل جایا کرے گی، بس یہ کافی ہے. ابھی یہ بات دل میں چل رہی. تو اگلے سال 8ویں ہجری میں حضور علیہ السلام عمرۃ القضاء کے لیے مکے دوبارہ آئے جو میں نے آپ کو سنایا. تو آپ نے خالد بن ولید کے بھائی ہیں، ان کا نام ولید ہے، ولید ابن الولید، وہ صحابی تھے. آپ نے ان سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ مکے میں جب آئے نا
تو انہوں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ وہ آپ کے آنے کے خوف کی وجہ سے روپوش ہو گئے، چھپ گئے ہیں کہیں، کچھ عرصے کے لیے مکے سے باہر چلے گئے، روپوش ہو گئے ہیں۔ جب آپ عمرے سے واپس جائیں گے تو خالد کا پتہ چلا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، اور بھائی نے ساتھ کہا یأتی اللہ بہ، اللہ خالد کو لے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ حضور کو خالد کے بھائی نے یہ تسلی دی، یأتی اللہ بہ، اللہ خالد کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے آئیں گے۔ خالد کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے نا مجھے عمرۃ القضاء سے واپسی پہ جاتے ہوئے خط لکھا، وہ خط بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لم ارى اعجب من ذهاب عقلك عن الاسلام وعقلك عقلك، تیری جیسی خالد عقل ہو اور بندہ اسلام سے دور چلا جائے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ومثل اسلام يجهل عنه، اور اسلام جیسا خوبصورت مذہب ہو اور اس سے لوگ محروم رہ جائیں، کبھی ایسے بھی ہوا ہے۔ والنبی سألنی عنک، اور جب ہم عمرۃ القضاء پہ آئے ہیں تو ہمارے نبی نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، این خالد فقلت یأتی اللہ بہ، اور اللہ کے نبی نے کہا خالد کہاں ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہے اللہ خالد کو لے کے آئیں گے۔ فاستدرک ما فاتک من المواطن الصالحہ، خالد جو تیرے سے خیر کے موقع جا رہے ہیں ان کو پکڑ لے، ان سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ خیر تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یہ موٹا موٹا مضمون، تھوڑے سے کچھ چند الفاظ اوپر نیچے ہوں گے، یہ ایک مضمون خالد کے بھائی نے خط کی صورت میں خالد کے لیے لکھ کے مکے میں چھوڑا، اور واپسی آ گئے مدینہ جب آپ علیہ السلام عمرۃ القضاء سے واپس ہوئے۔ خالد جب روپوشی سے نکل کے مکے آئے تو ان کو بھائی کا ایک خط ملا، اس بھائی کے خط نے ایسا دل میں وہ کرنٹ چھوڑا کہ وہ پہلے جتنی چیزیں دل میں آ رہی تھیں ان کے ساتھ یہ بھائی کا خط لگ گیا، اور کہہ رہے میں نے پکی نیت کر لی کہ اب میں نے مسلمان ہوں اور میں نے مدینہ چلے جانا۔ اس دوران کہہ رہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی تنگ جگہ پہ ہوں اور کوئی آدمی مجھے آ کے پکڑ کے کسی ایسے شہر میں لے کے جاتا ہے جو بڑا کھلا ہے اور باغ باغیچوں والا ہے اور بڑی پرفضا ماحول ہے۔ تو کہہ رہے میں نے اس سے بھی یہ تعبیر نکالی کہ میں کفر میں ہوں اور اب میں اسلام میں جانے لگا ہوں، اور میں نے نیت کی ہے شاید اس پہ مجھے خواب آئی۔ تو کہہ رہے میں نے سوچا میں اکیلا کیوں جاؤں، میں اپنے ساتھ 2-4 افراد کو اور بھی لے کے جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ جس نوجوان سے ملے اپنے دوست سے، اس کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ ان کے والد امیہ تھے اور وہ بدر میں قتل ہو گئے تھے، مکے والوں کی طرف سے مارے گئے تھے۔ انہوں نے صفوان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ غالب ہو رہا ہے، ہمیں چل کے ان کی اتباع کر لینی چاہیے، اگر اس کا جھنڈا لگ گیا تو ہمارا لگ گیا، اس کی عزت ہماری عزت بن جائے گی، وہ بھی مکے دے ایسی بھی مکے دیں، تو ہمیں میرا خیال ہے چل کے اس کی بات ماننی چاہیے۔ صفوان نے کہا ساری دنیا بھی اگر اس کی بات مان لے تو میں اس بندے کا کلمہ کبھی نہیں پڑھوں۔ تو خالد کہتے ہیں مجھے نا یہ لگا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھے گا، تو پھر میں نے ایک دوسرے دوست کو اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ، اکرمہ کا، میں نے ان سے کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی میں نے اس سے بھی کہی، اکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا۔ تو تیسرے دوست ان کے جو قریبی تھے وہ عثمان بن ابی طلحہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا کئی موقع پہ ذکر آیا تو ان کے پھر آپ کو سناؤں گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس مکے کعبے کی چابی تھی، عثمان بن ابی طلحہ۔ ان کو کہا تو پہلے کہہ رہے میرے خیال آیا کہ عثمان بھی میری بات نہیں مانے گا، ان دونوں نے انکار کر دیا یہ بھی کر دے گا، تو کہہ رہے پھر میں نے سوچا بات تو کرنی چاہیے، ممکن ہے بات مان جائے، مان لے گا تو اپنا فائدہ، نہیں مانے گا تو میرا کیا نقصان۔ تو کہہ رہے یہ سوچ کے میں نے عثمان بن ابی طلحہ سے بات کی۔ خیر جب آتی ہے تو ایمان والے کے دل میں وہ خیر ٹھہرتی نہیں ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی خیر نہ لوں اور بہت سارے افراد بھی میرے ساتھ اس خیر میں شامل ہو جائیں، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے۔
تو عثمان بن ابی طلحہ سے بات کی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا، کل آپ میرا مکے سے باہر ایک جگہ بتائی مقام یاجج، میں نے ایک دو جمعے پہلے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جہاں آپ ٹھہرے تھے اور آپ نے 200 صحابہ کو چھوڑا تھا اسلحے کی حفاظت کے لیے عمرۃ القضاء کے موقع پہ، کہ آپ وہاں جا کے میرا انتظار کرنا، کل میں اپنا گھوڑا لے کے وہاں آؤں گا، اگر آپ پہلے پہنچ گئے تو میرا انتظار کر لینا، اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں آپ کا انتظار کر لوں گا۔ یہ خالد کی اور عثمان بن ابی طلحہ کی ڈیل ہوئی، اور اگلے دن خالد رضی اللہ عنہ جب مقام یاجوج پہ پہنچے تو عثمان پہلے پہنچ چکے تھے، تو عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد یہ دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف سفر کر گئے۔ کچھ منزلیں نکلے تھے کہ ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، وہاں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی، بہت بڑا نام ہے عرب کی دنیا کا، ان کی عقل کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، بہت عقل مند آدمی تھے، یہ ملے تو خالد نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سفر پہ تھے نا، ایک جگہ اکٹھ ہو گیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو خالد نے کہا ہم بھی اسی لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تین ہو گئے، جب یہ تین ہو گئے اور مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو چکی تھی کہ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ یہ تینوں بڑے نام تھے، مکے کے مین سٹارز افراد میں سے تھے کہ یہ آئے ہیں، تو آپ بڑے خوش تھے۔ تو خالد بن ولید کا بھائی ان کو لینے کے لیے آیا، استقبال کرنے، اور لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو خالد کہتے ہیں میں نے جاتے ہی اپنے لوہے کی وہ انگوٹھیاں اور چینیں شینے پہنی ہوئی تھی، وہ میں نے ساری اتار کے آپ کی خدمت میں رکھی، اور اپنی تلوار گلے سے اتار کے آپ کے آگے رکھی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد كنت ارى لك عقلا، خالد میرا اندازہ تھا کہ تیری عقل جو ہے رجوت اللہ یسلمک الا الی خیر، میرا اندازہ تھا کہ تیری عقل تجھے خیر کے علاوہ کہیں نہیں لے کے جائے گی، آ گیا ہے آنے میں چلو کوئی بات نہیں اگر دیر ہو گئی۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں نے اسلام کے خلاف آپ کے خلاف بہت جنگیں لڑی اور میں نے آپ کو گرانے کی ہر طرح کوشش کی ہے، آپ اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا خالد الاسلام یجب ما کان قبلہ، خالد اسلام لانے سے پہلے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام کے آنے پہ اللہ وہ سارے دھوکے صاف کر دیتا ہے، تو تیرے پچھلے صاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے پھر بھی آپ استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد کے لیے دعا کی اللہم اغفر لی خالد بن ولید، یا اللہ خالد بن ولید کی بخشش فرما، ما اوضع فیہ من صد فی سبیل اللہ، اس نے تیرے راستے کو روکنے کی جتنی کوششیں کی ہیں وہ اس کی تو ساری معاف فرما۔ یہ آپ نے حضرت خالد کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آگے پیش ہوئے، تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ما استطعت ان ارفع وجہی طرفی حیاء منہ، آپ کی شخصیت کا اتنا روب تھا کہ میں حیا کی وجہ سے اپنی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکا آپ کے سامنے۔ تو آپ نے کہا عمر ہاتھ لاؤ بیعت کرو، انہوں نے کہا رسول اللہ میں بیعت کروں گا لیکن ایک شرط پہ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سالے دھلوا کے صاف کروائیں، پچھلے پاپ جتنے میں نے کیے ہیں وہ میرے صاف کروائیں تو پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام آنے سے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، والہجرت تجب ما کان قبلہ، اور ہجرت کرنے سے جو تم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہو اس ہجرت پہ بھی تمہارے پچھلے سارے دھل کے صاف ہو گئے، والحج یجب ما کان قبلہ، اور جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور حج کرتا ہے یہ حج بھی ایسی چیز ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسی 8ویں ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی
کہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان کو آپ نے اپنا خط دے کے غسان کے ایک بادشاہ تھے شرحبیل، ان کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ نے خط لکھوائے تھے، اور حدیبیہ کے بعد میں نے ان خطوط کا ذکر بھی کیا تھا کہ شاہ روم کو ایک خط لکھا، ایران فارس والے شاہ کو ایک خط لکھا، حبش والے شاہ کو خط لکھا، تو آپ نے کئی مختلف خطوط لکھوائے تھے۔ ایک خط آپ نے غسانی بادشاہ کے لیے بھی بھیجا تھا جو حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے۔ اس غسانی بادشاہ نے، شرحبیل نے، حارث کو قتل کروا دیا تھا، شہید کروا دیا تھا۔ آپ کو یہ جمادی الاولیٰ میں اطلاع ملی 8ویں ہجری میں کہ میرے بندے کو، حارث بن عمیر کو، جس کو میں نے بھیجا تھا، میرے قاصد کو غسانی بادشاہ نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ اب تو تعلق ہی کوئی نہیں رہے نا، اب تو خون سفید ہو گئے، ورنہ اسلام کے تعلق کی بہت رعایت ہوتی تھی، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق، اس کی بہت پرواہ کی جاتی تھی۔ یعنی آپ انتہائی درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، نرم دل آدمی تھے، لیکن جب آپ کو یہ اطلاع ملی، آپ نے فرمایا لشکر تیار کرو، حارث کا بدلہ لینے جانا۔ تو پورا ایک لشکر بنایا، 3000 افراد تیار کیے کہ حارث کا بدلہ لے کے آنا۔ آپ اپنے صحابہ کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو حدیبیہ میں سنایا، حضرت عثمان کے جب اطلاع آئی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا، آپ نے درخت کے نیچے بیعت کی، اور موت پہ بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے، ہم عثمان کے بدلے کے لیے پوری کوشش کریں۔ آپ بالکل رعایت نہیں کرتے تھے، اپنے بندوں پہ آنچ آ جائے یہ ہرگز قبول نہیں۔ تو آپ نے حارث کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ یہ 3000 افراد کا لشکر تیار ہوا، اور اللہ کی شان ہے، یہ اسلام کی تاریخ کا واحد لشکر ہے جس کے آپ نے اپنے ہاتھ سے 3 امیر مقرر فرمائے۔ 3 امیر، اس لیے اس لشکر کو جیش الامراء بھی کہتے ہیں، امیروں کا لشکر ہے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے تمہارا زید امیر ہوگا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ایک جھنڈا سفید ڈنڈے پہ باندھ کے ان کے حوالے کیا، کہا یہ تمہارا امیر ہے، اگر یہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو جعفر تمہارا امیر ہوگا، اگر جعفر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ بھی تمہارا امیر ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اپنے مشورے سے خود امیر مقرر کر لینا۔ یہ جب آپ فرما رہے تھے تو ایک یہودی یوں گزر رہا تھا، مدینے کا یہودی، مجلس کے پاس سے گزرتے گزرتے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ 3 تو پکے گئے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں پہ اتنا یقین تھا کہ وہ یہودی کہنے لگا جن تینوں کا کہہ رہے ہیں نا، یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ، کہا یہ 3 تو پکے گئے، یہ تو شہید ہوں گے۔ آپ نے وہ لشکر تیار کیا، اور مدینہ سے باہر ثنیۃ الوداع، اس کا میں نے ذکر کیا پہلے 2-4 دفعہ، ایک گھاٹی تھی جہاں مہمان کو چھوڑنے کے لیے آتے تھے یا مہمان کا استقبال کرنے کے لیے آتے تھے، آبادی سے باہر نکلتے۔ آپ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے آبادی سے باہر آئے۔ جہاں یہ حارث رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے، اس جگہ کا نام موتا ہے، موتا، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ اچھا، غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں خود حضور شریک ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس لشکر میں آپ خود تو شریک نہیں ہوئے، لیکن سیرت میں اس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ موتا۔ یہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جب یہ لشکر روانہ ہونے کے لیے نکلا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا حال آتا ہے کہ لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کو الوداع کیا، سارے لشکر کو، اور حضور خود باہر تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو دعائیں دیں بہت ساری۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا روتے کیوں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ آپ فرما چکے تھے اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے، تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے شہید تو ہو جانا ہے۔ تو لوگ سمجھے کہ شاید عبداللہ بن رواحہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اب آگے موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، گھر بار چھوٹ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے واللہ ما بی حب الدنیا ولا صبابۃ بکم، اللہ کے بندو، اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی دنیا کی بڑی محبت ہے یا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں
یا میرے پیچھے بیوی بچے ہیں میرا کیا بنے گا، نہیں، یا ان کا کیا بنے گا، اس لیے نہیں میں رو، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَأُ آیَةً مِّن کتاب اللہ، لیکن میں نے اپنے نبی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر انسان جہنم کے اوپر بچھائے گئے پل صراط پہ سے گزرے گا، فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ الصَّدْرُ بِي بَعْدَ الْوُرُودِ، کہا مجھے اب رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ جا تو میں رہا ہوں شہید ہونے کے لیے، مجھے اب یہ خبر نہیں ہے کہ اس پل صراط پہ پہنچنے کے بعد میں پار ہوں گا یا کٹ کے گر جاؤں، اس بات پہ رو رہا ہوں۔ اور یہ کب رو رہے ہیں؟ جب خود لشکر کے امیر بن کے حضور کی نیابت میں جا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جہاد فرض جہاد ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ ہم جو نکلتے ہیں نا سارے اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن 20 دن 50 دن، ہم سارا جو نکلتے ہیں یہ نکلنا تو نفل ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی آپ سے قیامت میں یا قبر میں اس کی پوچھ نہیں ہے۔ وہ نکلنا فرض تھا، جیسے نماز فرض ہے کہ اگر آپ نہیں نکلو گے تو اس پہ پوچھ ہوگی، فرض خروج ہے، اور نبی علیہ السلام خود روانہ کر رہے ہیں اور لشکر کا امیر بنایا ہے۔ اتنے سٹیٹس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی امید ہوتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، حضور بتا بھی رہے ہیں شہید ہو جاؤں گا تو میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اتنا خوف تھا طبیعت پہ کہ وہ رو رہے تھے کہ پتہ نہیں پل صراط پہ پہنچنے کے بعد میں پار ہو سکوں گا یا بیچ میں ہی گرا جاؤں گا، رضی اللہ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو لے کے جائے، آپ کامیابی کے ساتھ واپس آئیں، آپ صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آئیں۔ کہنے لگے نہیں، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً، میں واپسی کا سوال نہیں کرتا کہ میں واپس آؤں یا نہ آؤں، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ اللہ کیا کر دے؟ بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَ، اللہ کے راستے میں مجھے ایسا زخم لگے کہ وہ خون کے فوارے چھوڑے اور اس خون میں جھاگ نکل کے آئے، ایسے زخم مجھے اللہ کے راستے میں لگیں اور میں ان زخموں کو لیتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں اللہ سے اس کا سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ واپسی شاپسی کی باتیں نہ سنا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بہت سارے شعر پڑھے، اور شعر پڑھتے پڑھتے اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے۔ یہ لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو ان کو اطلاع ملی کہ شرحبیل ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 افراد لے کے آ رہا ہے۔ کتنے بندے؟ یہ کتنے تھے؟ 3,000۔ 3,000 کہاں اور 1,00,000 کہاں؟ اور شرحبیل نے شاہ روم کو خط لکھا کہ میں محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بنا رہا ہوں، اور اتنی نفری میں نے تیار کر لی ہے، آپ بھی مدد کے لیے مجھے نفری مزید بھیجیں۔ تو شاہ روم نے بھی 1,00,000 افراد بھیجے، نفری کتنی؟ تو اب یہ ایک اور ایک کتنے ہو گئے؟ 2,00,000۔ 2,00,000 افراد کا مقابلہ کتنوں سے؟ 3,000۔ جب یہ موتا کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ شرحبیل 2,00,000 بندہ لے کے آ رہا ہے۔ تو اب یہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ اب کیا کریں، واپس جائیں یا آپ کو اطلاع کریں، مدینہ آپ اور بندے بھیج دیں تاکہ دشمن سے لڑائی ہونے سے پہلے ہمارے کو بندے تو تھوڑے کٹھے ہم کر لیں، یا کوئی اسلحہ پیچھے سے اور آ جائے تو ہم مشورہ کر لیں۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا آپ کو اطلاع کرنی چاہیے، کسی نے کہا وہ ہاتھی اور ادھر ممولہ، وہ پورے 2,00,000 بندہ ہے اور ادھر ہم تھوڑے سے ہیں، تو یہ تو تھوڑا بہت مقابلہ نہیں بنتا، اس لیے واپسی کر لینی چاہیے۔ مختلف آراء لوگوں نے دی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، جب سب اپنی رائے دے کے خاموش ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا قوم ان اللتی تکرہونہ للتی تطلبون خرجتم ایاہا، اللہ کے بندو جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہو اسی چیز کے چکر میں تو تم نکلے تھے، یعنی الشہادہ، اور وہ چیز کیا ہے؟ شہادت ہے۔ خدا دے ہو بندے ہو، وما نقاتل بعدد ولا اسلحۃ ہم ولا سلاح، ہم اپنی نفری کی تعداد اور اسلحے کے بل بوتے پہ تو لڑتے ہی نہیں ہیں۔ انما نقاتل بهذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ، ہم تو اس دین کے بل بوتے پہ لڑتے ہیں جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور تم کیوں پریشان ہو؟
انطلقوا الی احدی الحسنیین، چلو چلتے ہیں دشمن کی طرف، دو چیزوں میں سے ایک مل جائے گی، اما الظہور و اما الشہادہ، یا اللہ غلبہ دے دیں گے یا اللہ شہادت دے دیں گے۔ غلبہ لب جائے تاں بھی ٹھیک ہے، شہادت لب جائے تاں بھی ٹھیک ہے، تسی واپسی والی گلاں کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ اس پہ سارے لشکر نے نعرہ تکبیر لگائے اور سب نے کہا بالکل نکلو اللہ کے راستے میں تیار، اور پھر یہ 3000 جا کے نکلے، مقابلہ کیا۔ جب یہ مقابلے کا میدان لگا، صفیں سامنے آمنے سامنے ہوئی، تو آپ نے پیچھے مدینہ میں، یہ کئی ہزار میل کا سفر ہے، کئی 100 میل کا سفر، آپ نے مدینہ میں اعلان کروایا، سارے صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا، اور آپ خود یوں ممبر پہ بیٹھ گئے، جیسے میچ کی کمنٹری نہیں ہوتی، ریفری بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب میچ، اب اتنے سکور ہو گئے، اب اتنے آؤٹ ہو گئے، اور اب یہ ہو رہا ہے، تو آپ ممبر پہ یوں بیٹھے، صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہے، صحابہ خاموش۔ آپ نے فرمایا زید نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور آگے بڑھا، اور لڑتا 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 شہید ہو گیا۔ آپ مدینہ میں بیٹھے، اللہ نے پردے ہٹا دیے اور موتا کا وہ پورا میدان آپ کے سامنے آ گیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں موتا کو کہ یہ غزوہ ہے، کہ آپ خود اس میں جیسے شریک تھے۔ آپ فرما رہے ہیں اور زید شہید ہو گیا۔ اب جعفر نے جھنڈا اٹھایا، جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، تو جیسے انہوں نے جھنڈا لیا نا تو وہ 2 لاکھ تھے، وہ ایک دم آئے، چونکہ جھنڈے کو گرانے کا مطلب تھا کہ بندہ سارا لشکر شکست کھا گیا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ مقابلہ، تلوار چلانی شروع کی، تو ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، تو انہوں نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے ڈنڈے کو یوں سینے سے لگا دیا، اور لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے سے پہلے جو شعر پڑھ رہے تھے، یا حبذ الجنت واقترابها، اے جنت کتنی مزیدار جگہ، طیبتن و باردتن شرابها، جنت کے چشمے مزیدار ہیں، میٹھے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، ارے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ نے ادھر مسجد میں فرمایا جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ کا بھی اسی طرح آیا۔ جب عبداللہ بن رواحہ آئے نا، جب جھنڈا ان کے پاس آیا تو ایک دفعہ وہ رکے، ایک لمحے کے لیے ان کو خیال آیا کہ یار کوئی اور صورت کرنی چاہیے، ہم نہیں لڑ سکیں گے، ہمیں 3 لاکھ ہیں، 3000 ہیں، اور وہ آگے 2 لاکھ ہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں، واپسی نہیں کرنی، آگے لڑو اور اپنا کام کرو۔ تو انہوں نے فوراً جھنڈا سنبھالا، تو آپ خاموش ہو گئے، ادھر مدینہ میں آپ خاموش ہو گئے۔ تو جو پہلے 2 شہید ہوئے، زید اور جعفر، یہ دونوں مہاجر ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے۔ جب انصار نے سنا کہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور آپ خاموش ہو گئے، تو ادھر انصار کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، بھئی اگلے 2 تے مہاجر سن، وہ تے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ کو ایندہ کام نہ کرے وہ انصاریاں واسطے پچھوں کوئی عبدی گل بن جائے، وہ نے جھنڈا ہاتھ پھڑیا سی تے لڑیا نہیں۔ تو انصار ایک دم خاموش اور پریشان، کہ پتہ نہیں عبداللہ بن رواحہ کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا اور وہ گیا جنت میں۔ تو انصار کہتے ہیں الحمدللہ، چلو عبداللہ بن رواحہ ساڈے بندے نے بھی کم ہوئی کیتا جڑا مہاجرین دے بندے نے کیتا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھاتے ہی نا عبداللہ بن رواحہ نے بھی اشعار پڑھے، اقسمت یا نفسی لتنزلن، اے میرے نفس میں نے قسم کھائی تجھے اتار کے رہوں، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، لتنزلن او لتکرہن، اترنا ہے خوشی سے اتر یا ناپسندیدگی سے اتر، اتارنا تجھے میں نے ضرور، واپسی کوئی صورت نہیں۔ اور فرمایا اگر واپسی میں بیوی کا خیال ہے تو 3 طلاق، اگر غلاموں کا اور مال کا خیال ہے تو سارے مال سارے غلام اللہ کے نام پہ صدقہ، واپسی نہیں کرنی، کشتیاں جلا دی ساری، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ جب یہ اطلاع مدینہ میں پہنچی تو جعفر رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے گھر کے فرد تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، تو جو سب سے بڑا غم تھا آپ کے اپنے خاندان میں وہ جعفر کی شہادت کا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے اور جا کے ان کے بچوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آپ رونے لگ گئے جعفر کی شہادت کی وجہ سے۔ تو جعفر کی بیوی ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا
کہ آپ رو رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو انہوں نے بھی رونا دھونا شروع کیا۔ وہ عورت خاتون ذرا آواز سے رو پڑی، ان کو محبت بھی بہت تھی اپنے شوہر سے۔ تو آپ واپس تشریف لائے، اپنے ساری بیویوں کو بھیجا کہ جاؤ جعفر کے گھر میں اور اس کی گھر والی کو تسلی دو اور اس کی تعزیت کرو کہ اس کا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ باقی سیرت ہم اگلے جمعے کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایک مجمع گزرا ہے اور ایک یہ مجمع ہے جو ہم لوگ، فرق ہم سمجھ سکتے ہیں اس مجمع میں اور اس مجمع میں کتنا فرق۔ ہمارے پاس نا لوگ کیا مسئلے پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب دکان پہ گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں سنتے نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے کوئی رخصت نکال دو، مجھے کوئی نرم سا مسئلہ بتا دو، میرے لیے کوئی چھٹی میں دے ہو، میں سنتا میریاں معاف ہو جان تو میں اپنے فرض پڑھ کے اپنی جان چھڑا لاؤں۔ ایک یہ مجمع ہے اور ایک وہ مجمع ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہر صورت میں اترنا ہے، نہیں بھی اترنا تب بھی تجھے اتارنا ہے، بیوی کا خیال ہے تو طلاق ہے، مال کا خیال ہے تو سارا صدقہ ہے، گھوڑے کی ٹانگیں میں کاٹ رہا ہوں اور اللہ اکبر۔ ایک یہ مجمع ہے، مولوی صاحب زکوٰۃ کی کوئی صورت بنا دو، جیسا سارا زکوٰۃ چی دینا تو ساڑھے کو رہنا کی، ہم جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ لیں، ہمیں اس پہ کوئی حدیث دے دو، ہم 2 نمبر سودا بیچتے ہیں، ہمیں کوئی حلال کرنے کی صورت بتا دو۔ ایک یہ مجمع ہے اور ایک وہ۔ اب بتاؤ ہمارے لیے فرشتے اتریں گے یا ہمارے لیے کچھ اور اترے گا؟ عذاب کے فیصلے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت عدالت صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.